ایک مرتبہ حضرت امام علی بن ابی طالب مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ ختم ہونے کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، میں آپ سے حضرت آدم علیہ السلام، شیطان اور جنات کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ اے بندائے خدا، تم مجھ سے جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بے شک وہ سوال کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے جناب علی بن ابی طالب، تو پھر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ آپ مجھے اس کافر کا نام بتائیں۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ آپ مجھے شیطان کا وہ نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو کیا اسی طرح ہم انسانوں سے پہلے مخلوقات جنات کی بھی شروعات کیا کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ اگر کسی ایک جن سے ہوئی تھی تو پھر آپ مجھے اس جن کا نام بتائیں۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم انسانوں میں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، تو کیا اسی طرح اللہ نے مخلوقات جنات کی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جنات کی طرف بھی اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا پھر نہیں؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، تو اس نافرمانی کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے رو رو کر کس قدر معافی مانگتے رہے تھے؟ آپ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے اس رونے اور اللہ سے معافی مانگنے کی کیفیت کے بارے میں بھی بتائیں۔ اسی طرح میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پہ اتارا تھا، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ کس حصے کی طرف اتارا تھا؟ آپ مجھے اس زمین کے اس حصے کا نام بتائیں۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پہ کتنے سال تک زندگی گزاری تھی؟ آپ مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بتائیں۔ میرا آٹھواں سوال یہ ہے کہ آخر جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد یہ جنتی لوگ آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ آپ مجھے ان جنتی لوگوں کی زبان کے بارے میں بتائیں۔ اور اسی طرح آخر میں اب میرا 9واں سوال یہ ہے کہ جب دوزخی لوگ دوزخ میں جائیں گے تو دوزخ میں جانے کے بعد یہ دوزخی لوگ بھی آپس میں کس زبان میں بات کیا کریں گے؟ آپ مجھے ان دوزخی لوگوں کی زبان کے بارے میں بھی بتائیں۔ دوستو، اب حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس شخص کو اس کے 9 سوالوں کے جو جواب بتائے تھے، تو وہ جواب آپ کو بتانے سے پہلے میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد میں جتنی بھی ویڈیوز بناؤں گا تو ان تمام کی تمام ویڈیوز میں آپ کو قرآن اور احادیث کے حوالے بھی ساتھ ساتھ ہی بتایا کروں گا۔ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ میں نے یہ جو اسلامک سیریز حضرت امام علی کا علم کے نام سے شروع کی ہے، تو اس اسلامک سیریز کے میں ابھی تک 15 پارٹس بنا چکا ہوں، جن میں سے پارٹ نمبر 10 سے لے کر 15 تک تو میں نے آپ کو ویڈیوز میں ہی قرآن اور احادیث کے حوالے ساتھ ساتھ ہی بتا دیے تھے، لیکن دوستو پارٹ نمبر 1 سے لے کر 9 تک میں نے آپ کو قرآن اور احادیث کے حوالے ویڈیوز میں ساتھ ساتھ نہیں بتائے تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں حضرت امام علی کا علم کے پارٹ نمبر 1 سے لے کر پارٹ نمبر 9 تک کی ویڈیوز کو دوبارہ بناؤں گا، اور ان تمام کی تمام ویڈیوز میں آپ کو قرآن اور احادیث کے حوالے بھی ساتھ ساتھ ویڈیوز میں ہی بتاؤں گا۔ اب دوستو میں آپ کو یہ حوالے اس وجہ سے بھی بتاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ مجھے میرے فیس بک پیج پر، انسٹاگرام اکاؤنٹ پر، واٹس ایپ پر اور یوٹیوب ویڈیوز کے نیچے کامنٹس کر کے اور مجھے میسج بھیج کر مجھ سے یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر آپ یہ جو اسلامی واقعات بیان کرتے ہیں تو آپ کن کتابوں سے یہ اسلامی واقعات بیان کرتے ہیں؟ آپ ہمیں بھی ان اسلامی کتابوں کے نام کے بارے میں بتایا کرے تاکہ ہم خود بھی ان اسلامی کتابوں کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں خود بھی تحقیق اور ریسرچ کر سکیں۔ تو دوستو انشاءاللہ جن کتابوں سے میں آپ کو یہ اسلامی واقعات بیان کر کے سناتا ہوں، تو آج کے بعد میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں ان کتابوں کے نام بھی بتا دیا کروں گا، تاکہ ایک تو آپ میرے بتائے ہوئے واقعہ کا حوالہ دیکھ سکیں، اور دوسرا یہ کہ آپ خود بھی اسلامی کتابوں کو پڑھ کر اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق اور ریسرچ بھی خود سے کر سکیں۔
اور دوستو اللہ رب العزت کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری اس اسلامک سیریز حضرت امام علی کے علم کو اتنا پسند کیا ہے کہ اس اسلامک سیریز کو ابھی تک قریباً 2 کروڑ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ تو اسی طرح بس پھر اب جیسے ہی اس شخص نے حضرت امام علی بن ابی طالب سے اپنے یہ 9 سوال کیے تو پھر حضرت امام علی بن ابی طالب نے اس شخص کو اس کے ان 9 سوالوں میں سے پہلے سوال کا یہ جواب دیا کہ اے بندائے خدا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ آخر اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر کون تھا؟ تو اے بندائے خدا، سب سے پہلے تم اس بات کو جان لو کہ کافر وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرے۔ لہٰذا اس ساری کائنات میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا شیطان تھا، کیونکہ جب اللہ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے تو شیطان نے تکبر میں آ کر اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی شیطان نے اللہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا تو اسی وقت ہی یہ شیطان اس ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر بن گیا تھا۔ لہٰذا اے بندائے خدا، جان لو کہ شیطان ہی ساری کائنات میں سب سے پہلا کافر ہے۔ اسی طرح تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمانوں میں شیطان کا نام کیا تھا؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ آسمانوں میں فرشتے شیطان کو حارس کے نام سے پکارتے تھے۔ جب شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور آدم کو سجدہ نہ کیا تو اس وقت شیطان کا نام ابلیس ہو گیا، اور پھر جب اس نے جنت میں آدم کو بھٹکا کر آدم سے اللہ کی نافرمانی کرائی تو پھر اس وقت اس کا نام شیطان ہو گیا تھا۔ اسی طرح تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو کیا اسی طرح مخلوقات جنات کی بھی شروعات کیا کسی ایک جن سے ہوئی تھی؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ مخلوقات جنات کی بھی شروعات ایک جن سے ہی ہوئی تھی، اور اس پہلے جن کا نام شومان تھا، اور اللہ نے اس پہلے جن شومان کو بھڑکتی ہوئی آگ کے ایک شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اسی طرح تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا جنات کی طرف بھی اللہ نے اپنے کسی نبی یا پیغمبر کو بھیجا تھا یا پھر نہیں؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ اللہ نے مخلوقات جنات کی بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو جنات کی طرف بھیجا تھا، اور جنات کی طرف بھیجے گئے ان نبیوں میں سے ایک نبی کا نام حضرت یوسف تھا۔ جب یوسف نے جنات کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا شروع کی تو دوسرے کافر جنات نے حضرت یوسف کو قتل کر دیا۔ دوستو یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ یہ یوسف نبی ہم انسانوں کی طرف بھیجے گئے حضرت یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ یہ یوسف نبی بذات خود ایک جن تھے۔ اور یاد رہے کہ اللہ نے مخلوقات جنات کی طرف بھی اپنے جن نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا تو وہ تمام کے تمام نبی اور پیغمبر بھی بذات خود ایک جن تھے۔ اسی وجہ سے ہی اللہ رب العزت اپنے قرآن میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 95 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس زمین میں انسانوں کی بجائے فرشتے ہوتے تو ہم ضرور ان فرشتوں پر بھی آسمان سے کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی دوستو، انسانوں کے لیے انسانی وجود میں رسول، جنات کے لیے جنات میں سے رسول، اور اگر اس زمین پہ ہم انسانوں کی بجائے فرشتے ہوتے تو پھر اللہ فرشتوں کے لیے فرشتوں میں سے ہی رسول بنا کر بھیجتا۔ اور دوستو اب یہاں پر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات جنات کی طرف بھی اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تھا، تو اس بات کا ذکر قرآن میں بھی سورہ الانعام کی آیت نمبر 130 میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح اے بندائے خدا، اب تمہارا پانچواں سوال یہ ہے کہ جب جنت میں آدم علیہ السلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس نافرمانی کے بعد آدم علیہ السلام کس قدر رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے؟ تو اے بندائے خدا، جان لو کہ جنت میں آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ سے معافی مانگتے رہے تھے، اور آدم علیہ السلام جنت میں اس قدر روتے رہے کہ آپ کی ایک آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے دجلہ میں موجود ہے، اور دوسری آنکھ سے اتنے آنسو نکلے کہ جتنا پانی اس وقت دریائے فرات میں موجود ہے۔ اسی طرح تمہارا چھٹا سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پہ اتارا تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس زمین کے کس حصے کی طرف اتارا تھا؟
तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे वादिये सरंदीप में उतारा था। दोस्तों याद रहे कि वादिये सरंदीप मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है और वहां पर आज भी आदम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान मौजूद है। और याद रहे कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इस जमीन पे उतारा था तो उस वक्त श्रीलंका सरजमीन हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा था। यानी अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को सरजमीन हिंदुस्तान की एक वादिये सरंदीप में उतारा था। इसी तरह ए बंदाए खुदा, तुम्हारा 7वां सवाल ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने इस जमीन पे कितने साल तक जिंदगी गुजारी थी। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस जमीन पे 930 साल तक जिंदा रहे थे। इसी तरह तुम्हारा 8वां सवाल ये है कि आखिर जन्नत में जन्नती लोग किस जुबान में बात किया करेंगे। तो ए बंदाए खुदा, जान लो कि जन्नत में जन्नती लोग अरबी जुबान में बात किया करेंगे। इसी वजह से ही अल्लाह ने भी अपने कलाम कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया है और फिर अल्लाह ने इसी अरबी जुबान में ही लिखे हुए कुरान की हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया है। बस फिर ए बंदाए खुदा, अब आखिर में तुम्हारा 9वां सवाल यह है कि आखिर दोज़ख में दोज़खी लोग भी किस जुबान में बात किया करेंगे। दोस्तों आखिरी सवाल का जवाब बताने से पहले यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये जो वाकया मैं आपको अभी सुना रहा हूँ तो ये वाकया आज से 1000 साल से भी पहले लिखी गई अहादीस की एक किताब उयून अखबार अल रिजा के वॉल्यूम नंबर 1 के बाब नंबर 24 की हदीस नंबर 1 में वाज़े तौर पर मौजूद है। तो इसी तरह बस फिर अब आखिरी सवाल के जवाब में हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने उस शख्स से ये फरमाया कि ए बंदाए खुदा, जान लो कि दोज़ख में दोज़खी लोग आग की पूजा करने वाले मजूसियों की जुबान में बात किया करेंगे और दोज़ख में ये दोज़खी लोग अल्लाह से चीहो पुकार करके मुसलसल माफी की फरियाद करते रहेंगे। लेकिन अफसोस कि इनकी इस चीहो पुकार करके माफी मांगने के बावजूद भी अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। अल्लाह इन्हें माफ नहीं करेगा। अल्लाह